رات کے سناٹے میں اذان کی ہلکی آواز گاؤں کے کچے راستوں پر گونج رہی تھی۔ اندھیری فضا میں ایک قدیم حویلی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں یہ حویلی تقریباً 100 سال پرانی ہے اور اس کے بارے میں گاؤں کے لوگ آج بھی بات کرتے ڈرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک جن کی دلہن رہتی ہے جو ہر اس انسان سے بدلہ لیتی ہے جس نے اس کی قبر کی مٹی کو چھوا ہو۔ اسی گاؤں میں ایک نیک دل نوجوان حمزہ رہتا تھا جو حافظ قرآن اور دینی تعلیم حاصل کرنے والا لڑکا تھا، مگر ایک دن اس کی زندگی ایک ایسے راز سے جڑ گئی جس نے اس کا ایمان، اس کا خوف اور اس کا وجود سب آزمائش میں ڈال دیا۔ ایک رات جب حمزہ مسجد سے واپس آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ حویلی کے قریب روشنی کی ایک جھلک ہے۔ اندھیرے میں کسی عورت کی آواز سنائی دی، نرم مگر غمگین، کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ حمزہ چونک گیا، کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہ آیا، مگر روشنی جیسے سانس لیتی ہوئی کم ہونے لگی۔ حمزہ نے استغفار پڑھا اور تیز قدموں سے گھر چلا گیا، مگر اس رات خواب میں وہی آواز دوبارہ آئی، میں تمہاری مدد چاہتی ہوں، میں جنات کی دلہن ہوں۔ اگلی صبح حمزہ نے اپنے استاد مولوی نعیم صاحب کو یہ خواب سنایا۔ مولوی صاحب نے غور سے سنا اور بولے، بیٹا، کبھی کبھی جنات انسانوں سے رابطہ کرتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں سکون نہیں ملتا، لیکن تمہیں اس طرف نہیں جانا۔ حمزہ نے وعدہ کیا کہ وہ نہیں جائے گا، مگر رات ہوتے ہی دل عجیب طرح بے چین ہو گیا۔ اذان عشاء کے بعد وہ چپکے سے حویلی کے قریب گیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر خوشبو پھیلی ہوئی تھی جیسے گلاب کے پھولوں کی۔ ایک پرانی تصویریں، ایک آئینہ اور درمیان میں عروسی لباس رکھا تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک نرم آواز آئی، میں انتظار کر رہی تھی تمہارا۔ حمزہ نے پلٹ کر دیکھا، سامنے سفید لباس میں ایک حسین عورت کھڑی تھی، چہرے پر نقاب مگر آنکھوں میں درد۔ میں انسان نہیں ہوں، میں وہ ہوں جس کی شادی ایک جن سے ہوئی تھی اور وہ مجھے قبر میں قید کر گیا۔ حمزہ کی لبوں سے بے ساختہ نکلا، استغفر اللہ۔ وہ بولی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، بس میری ایک دعا کر دو تاکہ میرا نکاح ختم ہو جائے۔ حمزہ نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے آیات گونجتی گئیں، فضا میں تیز ہوا چلنے لگی، دروازے بند ہوئے، شیشے ٹوٹے اور وہ عورت دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اگلی صبح گاؤں کے ایک بزرگ نے بتایا، وہ عورت جنات کی ملکہ تھی، جس انسان نے اس کی مدد کی اس پر جنات کا سایہ ہو جاتا ہے۔ حمزہ خوفزدہ تھا، مگر اس نے نماز، قرآن اور دعا کا سلسلہ جاری رکھا۔ کئی راتیں ایسی گزری کہ اسے خواب میں وہی عورت نظر آتی، کبھی کہتی شکریہ، کبھی خدا حافظ۔ پھر ایک رات عین تہجد کے وقت اس کے کمرے میں روشنی پھیلی۔ جنات کی دلہن مسکرا رہی تھی، تم نے مجھے آزاد کیا، اللہ تمہیں انعام دے گا، لیکن یاد رکھو کبھی کسی قبر کی مٹی کو ہاتھ مت لگانا۔ اتنا کہہ کر وہ روشنی کے دھوئے میں بدل گئی۔ اختتام، حمزہ کے بعد اس حویلی سے کوئی آواز، کوئی سایہ، کوئی خوشبو نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں جنات کی دلہن کو سکون مل گیا۔ حمزہ نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں وقف کر دی اور وہ ہر نوجوان کو نصیحت کرتا تھا، جنات انسان نہیں، ان سے محبت نہیں، ان سے فاصلہ رکھو، ورنہ تمہاری دنیا اور ایمان دونوں جل جائیں گے۔ اسلامی سبق، اللہ نے جن و انس دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں کبھی طاقتوں سے دوستی یا محبت نہیں کرنی چاہیے جو نظر نہیں آتی۔ ایمان، نماز اور قرآن ہی انسان کا اصل تحفظ ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور نئے ویڈیوز کی اطلاع کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔